آن دا اچھا. اور جاوید صاحب کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر نعمان نقوی تشریف فرما ہیں. یہ بھی ایک ہمارے بہت ہی منجھے ہوئے اسکالر اور درس و تدریس سے وابستہ ہیں, اور نہایت میں سمجھتا ہوں کہ علمی اور ادبی شخصیت ہیں. ان کا جو ادب کی طرف رجحان ہے اس سے بھی میری واقفیت ہے. عارف حسن صاحب تشریف فرما ہیں. عارف حسن صاحب اگین کراچی میں عارف حسن صاحب کا تعارف کوئی اسلام آباد سے آ کے کرائے تو کس قدر عجیب بات ہے, لیکن عارف حسن صاحب ہمارے لیڈنگ آرکیٹیکٹ, آتھر اور عوامی تنظیموں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار منصوبوں سے وابستہ رہے ہیں. انہوں نے عوام کی وکالت کی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ان کی جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے, یہ کمبینیشن بہت کم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آواز بھی اٹھائیں اور ان کے لیے عملی طور پر کچھ کریں. تو چاہے وہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ ہو یا اربن ریسورس سینٹر ہو, اور یہ کام کراچی سے لے کے انہوں نے سارے پاکستان میں پھیلایا ہے. ان کے ساتھ شہناز وزیر علی صاحبہ تشریف فرما ہیں. شہناز وزیر علی صاحبہ بھی بہت سے سیاسی حکومتوں, پیپلز پارٹی کی حکومت میں سوشل پروٹیکشن سے متعلق, تعلیم سے متعلق انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. یہ اب بھی ایک یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ ہیں, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, اور انہیں ہمارا نقصان بہت ہوا ہے, یہ واپس کراچی آ گئی ہیں اسلام آباد سے. تو شہناز بہت بہت شکریہ. اور آپ سے میں تعلیم کا ثقافت کی صورتحال سے جو تعلق رہا ہے پچھلے 75 سال میں, اس سے متعلق ضرور چاہوں گا کہ آپ گفتگو کریں. اور اس کے بعد ڈاکٹر طارق رحمان ہیں میرے ساتھ تشریف فرما. ڈاکٹر طارق رحمان پاکستان کے ممتاز ترین ماہرین لسانیات میں سے ہیں, اور لنگوسٹک ہسٹورین ہیں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ زبانوں کی تاریخ سے متعلق ڈاکٹر صاحب کا کلیدی کام ہے, اور ڈاکٹر صاحب کی کئی کتابیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درس و تدریس سے وابستہ ہیں, اور نیشنل ڈسٹنگوشڈ پروفیسر ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی سے بہت طویل عرصے وابستہ رہنے کے بعد اب یہ لاہور میں ایک نجی جامعہ کے ساتھ اس وقت یہ وہاں پڑھا رہے ہیں. تو میں اگر شروع کروں, اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ مشاعرہ تو ہے نہیں, تو کوئی تقدیم و تاخیر کا میرا خیال ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں اگر سب سے پہلے گفتگو کا آغاز چاہوں گا ڈاکٹر طارق رحمان سے کروں, چونکہ ڈاکٹر طارق رحمان کا ان موضوعات پر تعلیم, ثقافت, لسانیات, ان پر ایک گہری نظر رہی ہے. اور یہ بس میں یہاں تمہید ختم کرتا ہوں تاکہ ہمارے پاس کتنا 55 منٹ ہے ٹوٹل. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کی ابتدا کروں گا کہ آپ کا 75 سال کو کیسے دیکھتے ہیں. اچھا, اس کو یہ آن نہیں ہو رہا. اچھا حارث صاحب بہت شکریہ. اچھا, یہ اس پینل کے سامنے بولنے کی ہمت تو نہیں ہے میری, لیکن بہرحال بلایا ہے تو ہم بولیں گے. دیکھیے, پہلے پولیٹیکل لے لیں, اس کے بعد میں سماجی لے لیں, کلچرل, اور تیسری بات وہ اسی کے اندر ضم ہو جاتی ہے. پولیٹیکل یہ کہ پنجاب کے اندر جو مڈل کلاس تھی, یعنی ایلیٹ تھی, وہ فوج کے ساتھ منسلک پہلے بھی تھی. انگریزوں کے زمانے میں گھوڑی پال مربے یہاں ملے وغیرہ, فوج کے پینشنز آتی تھیں اور سیلریز تھیں وغیرہ وغیرہ. خاص طور پہ ناردرن پنجاب کا جو ایریا ہے, فوج کے ساتھ منسلک ہونے کے اثرات وہ ہم پہ ہیں, اس لیے کہ انہوں نے سپورٹ کیا نا ہمیشہ فوج کو. ایک طرح کے, ٹھیک ہے, کچھ لوگ کھڑے بھی ہوتے تھے بہت بعد میں خلاف, اس میں پنجابی بھی ہوتے تھے, لیکن ویسے فوج کی سپورٹ جو ہے جتنی پنجاب میں ہے اتنی کہیں نہیں رہی. اب اس کے اندر اس کے نقصانات یہ ہوئے کہ فوج نے ڈسٹورشنز بہت سے پیدا کیے ملک میں. ان کے اندر یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ ڈیموکریسی کے خلاف رہے. پولیٹیشنز کو استعمال ضرور کرتے رہے, پولیٹیشنز جتنا چاہیں کرپٹ ہو لیں, فائلیں ان کے اوپر بنی ہوئی ہیں. اگر وہ واقعی کوئی امن وغیرہ کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے کشمیر کا مسئلہ واقعی کوئی حل ول ہونا چاہ رہا ہے, تو پھر تو یہ ٹھیک نہیں. تو ایک تو یہ ڈسٹورشن رہی. دوسرے, نصاب کے اندر انہوں نے جو یعنی سبق نصاب میں رکھے, اس کے اندر گلوریفیکیشن آف وار, یعنی جنگ بڑی اچھی چیز ہے وغیرہ, یہ رکھے. اسلام کو انہوں نے استعمال کیا اسی کے لیے. تیسری ڈسٹورشن یہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو یعنی ملا, یعنی سمجھیں کہ ملا ملٹری نیکسس ہے, اس کے اوپر کتابیں بھی ہیں, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ان کو استعمال مختلف چیزوں میں کیا.
یہاں تک کہ یحییٰ خان نے، یعنی سوچئے یحییٰ خان نے استعمال کیا البدر اور الشمس کو بنگالیوں کو مارنے کے لیے، یعنی وسکی ود اے گلاس آف وسکی ان ہینڈ استعمال وہاں کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ بھٹو صاحب نے، یعنی میں پیپلز پارٹی یعنی کا حامی رہا ہوں ہمیشہ سے، بھٹو صاحب کا حامی نہیں تھا، پیپلز پارٹی کا ہمیشہ رہا ہوں۔ اس کے بعد سے پیپلز پارٹی ایک سیکولر پارٹی میری نظر میں ہے، میری نظر میں یہاں کی نظر سے اچھی ہے۔ خیر بہرحال ذاتی طور پر بھٹو صاحب کو نہیں تھا۔ بھٹو صاحب نے کیا کیا کہ یہاں لوگوں کو ٹرین کیا، حکمت یار ان میں تھے، تاکہ افغانستان کو تنگ کیا جائے، اور وہ یعنی یہ بھٹو صاحب نے کیا۔ اس کے بعد میں ضیاء الحق کو تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ تو ریت ہی دیا پورے ملک کو۔ اچھا تو اس کے بعد میں پھر یہ ہے کہ یہ جو ڈسٹورشن ہے، یہ جن کو ہم اسلامسٹ کہتے ہیں، طالبان کہتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، اور اس وقت بھی جو لوگ اسٹیٹ کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، اب ڈٹ گئے ہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، یہ سب لوگ انہی کی پیداوار ہیں۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں سماجی اب کے اوپر آ جائیے، یعنی اینٹی ویمن ہونے ایک زیادہ وقت نہیں ہے، اسی کی بات کر لیں تو عورتوں کے لیے ویسے بھی نہ پنجاب میں، نہ یو پی میں، نہ سندھ میں، نہ پشتونوں میں، نہ کہیں ایز سچ عورت کی قدر بطور انسان کے تو پہلے بھی نہیں تھی۔ اب وہ تھوڑی بہت یہ ہوا کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد میں تھا کہ چلو اپنی مرضی سے پردہ کرو نہ کرو، چادر اتار دی کوئی بات نہیں وغیرہ، یہ سب کچھ شروع ہوا، شہروں میں ہوا، ہر جگہ نہیں ہوا۔ وہ بھی اب کم ہو گیا دو وجوہات سے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نوکری وغیرہ تو ساری کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کو کنفارم کرنا چاہیے بہت پرانے ایتھکس کے ساتھ، یعنی کسی کولیگ کے ساتھ بھی بات کر لیں تو لوگ مارنے کے اوپر تیار ہوتے ہیں، خود مرنے کے اوپر تو نہیں ہوتے۔ تو عورت کے لیے انتہائی مشکل چیز ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ باہر آ رہی ہیں، ٹرانسپورٹ میں جا رہی ہیں، ان کی ٹرانسپورٹ کے اندر ہیراسمنٹ ہو رہی ہے، کیا کریں۔ تیسری یہ کہ لوگوں کے پاس اسی فون کے اوپر پورنوگرافی ملتی ہے، پورنوگرافی میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ عورتوں کے اوپر تو پریکٹس کی جاتا ہے۔ تو اب یہ پہلے تو یہ نہیں تھا، اتنا آسان نہیں تھا ملنا، ذہن میں آپ اپنا چلا لیں، لیکن اتنا آسان ملنا نہیں تھا۔ اور وہ جو آج کل کی جو پورنوگرافی ہے وہ وائلنٹ پورنوگرافی ہے، اس کے اندر سختی اور اس کے علاوہ ایسے ٹیسٹ کے اوپر پورنوگرافی بنی ہے جو مائنورٹی کے ہیں، لیکن یہ کہ پریکٹس تو عورتوں کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں، پھر یہ کہ تصویریں لینا آسان ہے، میں تو سوشل میڈیا پہ ہوں نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن سنا ہے کہ بڑا آسان ہے فوٹو لینا، اس کو بدلنا وغیرہ، تو عورتوں کو ایکسپلوئٹ کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا۔ اوپر سے یہ ہے کہ ان کو اب یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام پہ نہیں چلیں، تو لہٰذا آپ ریپ بھی ہو گئیں، کوئی یہ کہہ دے گا اسلام پہ نہیں چلیں، تو یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں سوسائٹی میں۔ اور آخری بات ہے بالکل کہ ڈیبیٹ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈیبیٹ پہلے بہت زیادہ تھی، لیکن جعفر صاحب نے اس دن ہی بات کی کہ یہ ممکن تھی، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ مودودی صاحب ان کے لیے یعنی سائن کریں، جو جیل میں بند تھے 1951 کنسپیریسی کے اندر، جیل میں بند تھے پنڈی سازش کے اندر، ان کے لیے مودودی صاحب سائن کریں۔ ایسا بھی جعفر صاحب نے بتایا اور ایسا ہوا ہے، اور لوگ یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ اب تو ٹی وی میں دیکھتا ہوں ممکن ہی نہیں، یعنی دو لوگ اگر بیٹھیں اور شاید وہ بعد میں دوست بھی ہوں، وہاں بدتمیزی ہی کر کے اٹھیں گے۔ میں تو خیر ٹی وی پہ جانا ہی چھوڑ دیا، اور شاید میرے پاس کہنے کو بھی کچھ نہیں، لیکن جو لوگ جاتے ہیں میں حیران ہوں کہ وہاں سے بیچارے اپنی عزت لے کے واپس کیسے آ جاتے ہیں، اور پھر دل میں کیا سوچتے ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ ہے میرے خیال میں بنیادی ڈسٹورشن۔ آخر میں پھر یہی کہوں گا، یو پی کی ایلیٹ ڈرتی تھی میجورٹی سے، کیونکہ خود تو مائنورٹی تھے وہاں پہ، وہ بھی ڈیموکریسی سے ڈرتے تھے، اوپر سے پنجاب کی ایلیٹ آ گئی جو فوج کو پسند کرتی تھی، تو پھر کیا ہوگا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ تھینک یو۔ شکریہ۔ میں اگر آگے بڑھوں شہناز کی طرف، چونکہ انہوں نے نصاب کی بات کی، تو آپ یہ کس طرح سے ٹریک کرتی ہیں دا لاسٹ 75 ایئرز کہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں کیا ہوا اور اس کے ہماری سوسائٹی پر اور کلچر پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ نزدیک کر لیں مائک۔ بہت شکریہ حارث صاحب کا، اور میں ضرور احمد شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں
کہ وہ ہر سال باوجود پاکستان کا کوئی بھی ماحول ہو اور چاہے کتنے درپیش ہمارے سامنے مسئلے ہوں، وہ عالمی اردو کانفرنس باقاعدگی سے کرتے ہیں، ایک چراغ جلاتے جاتے ہیں اس اندھیرے میں بھی۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں اردو عالمی کانفرنس ایک چراغ کی طرح ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نصاب ابھی ایک چراغ کی طرح نہیں ہے۔ سماج اور ثقافت اور تعلیمی نظام کا بہت قریبی تعلق ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں تعلیمی نظام ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے ہمارے ملک میں۔ تعلیم نے آخرکار کیا کرنا ہے؟ تعلیم کا جو نظام ہے، صوبے سنبھالے ہوئے ہیں اس نظام کو، لیکن مرکز کی طرف سے ابھی تک بہت ساری ہدایتیں ہیں، اور پچھلے 1.5-2 سال میں سب نے سنا بھی ہوگا کہ تعلیمی نظام کے بارے میں جو ایک سنگل نیشنل کریکولم ہے، ایک واحد قومی نصاب کی بات۔ میں اصل میں ایک سوال سے شروع کروں گی حارث، آپ کی اجازت سے، کہ ہم کیا چاہتے ہیں اپنے تعلیمی نظام سے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایک آئیڈیالوجیکل بیس ہو، پاکستان کی شناخت کے بارے میں ہمارے بچوں کو بتایا جائے؟ تو اگر پاکستان کی شناخت کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں، اور یقیناً یہ بہت ضروری بھی ہے، لیکن وہ کون سی شناخت ہے؟ وہ کون سا کردار ہے ایک پاکستانی ہونے کا؟ ہم بہت ساری قوموں سے مل کر ایک پاکستان بنا ہے، اور اس چیز کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی، اور اس میں بہت ساری اور بھی قومیں ہیں۔ تو زبان کے حساب سے ایک شناخت ہے، ایک ثقافت کے حساب سے ہم سب کی شناخت ہے، سماج بھی مختلف ہے۔ ہر صوبے میں آپ جائیں تو کافی ساری آپ کو علیحدہ علیحدہ چیزیں نظر آتی ہیں، موسیقی، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، بات کرنے کے طریقے، زبان، اور بہت ساری زبانیں ہیں پاکستان میں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے نصاب میں اپنے بچوں کو کون سی شناخت پاکستان کی بتانا چاہتے ہیں؟ سنگل نیشنل کریکولم کیا اس چیز کو صرف ایک ڈائریکٹیو کے ذریعے نافذ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا پورا معاشرہ ایک جیسا بن سکتا ہے؟ سب کی ثقافت ایک ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ جو ہماری قدیم تاریخ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے بہت ساری سویلائزیشنز آئیں، بہت سارے فرق اتوار رہے، اور آج ہم ایک ماڈرن دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتی سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ کوششیں ہو رہی ہیں۔ سو وی آر اے فریکچرڈ سوسائٹی۔ اس فریکچرڈ سوسائٹی میں طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہی بات بتائی گئی ہے، فیڈرل منسٹر صاحب شفقت محمود صاحب نے بارہا کئی دفعہ کہا ہے، اور اس چیز پر میں یقین رکھتی ہوں کہ طبقاتی نظام کو ختم کرنے کی کوششیں ہم نے جاری رکھنی ہیں۔ پاکستان میں جو امیر کا بچہ ہے وہ کس قسم کے اسکول میں جاتا ہے، اور جو غریب کا بچہ ہے وہ بیچارہ ایک دو کمرے کا بھی اسکول نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہ طبقاتی نظام تو ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن کیا ایک یکساں نصاب نافذ کر کے یہ ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا ایک نظریاتی سوچ نافذ کر کے ہماری کتابوں میں، ٹیکسٹ بکس میں یہ نظام ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ طبقاتی نظام کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ بہت ساری اور چیزیں بھی تبدیل کریں، بڑے بڑے گھروں پر پابندیاں لگائیں، بڑی بڑی گاڑیوں پہ پابندیاں لگائیں، اور بڑے بڑے اور جو جاگیردار ہیں اور جو وڈیرے ہیں اور جو بہت بڑی زمینوں کے مالک ہیں اور بہت دوسری دولت کے مالک ہیں، کیا ان کو بھی آپ ایک ہی ڈبے میں فٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح تو ہو نہیں سکتا۔ اکنامک سسٹم جو پاکستان کا، اس طرح جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہر ملک اپنا جو نظام تعلیم طے کرتا ہے وہ 4-5 بنیادوں پر کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بچہ تعلیمی نظام میں تاریخ کے بارے میں پڑھے گا وہ صحیح تاریخ اس کو بتائی جائے گی، اپنے ملک کی صحیح تاریخ، اس کا تبصرہ، اور صرف 75 سال کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم بڑی ایک قدیم سوسائٹی ہے۔
ابھی تک تو جو تاریخ کی کتابیں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ضیاء الحق آیا تو اس نے کیا کیا, اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں انہوں نے کیا کیا. So we are not agreed on what is the history of Pakistan to be taught to our students. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور ابھی تک یہ نصاب جو ہے یکساں قومی نصاب, اس چیز میں سمجھتی ہوں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم سائنس, ٹیکنالوجی, ریاضی, میتھمیٹکس کی اور سائنس کی جتنی سبجیکٹس ہیں, کیمسٹری, فزکس اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی سبجیکٹس کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم بچوں کو یہ اجازت دیتے ہیں اپنے اسکولوں میں کہ آپ سوال پوچھیں اور ہر چیز پہ سوال پوچھیں, اور آپ کا حق ہے سوال پوچھنا؟ کہ کیا ہم نے ان کے ذہنوں کو محدود کرنے کے ارادے کیے ہوئے ہیں؟ تو جو معاشرہ ہے, اگر اس کا عکس ہم نے دیکھنا ہے تو کیا ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے تحمل, برداشت, دوسرے کی رائے سننے کی ہمت, صبر, فراخ دلی, یہ ساری چیزیں ہیں ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ یا کہ ہم نے کہا ہے ان کو کہ بس ایک ہی نظریہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے, اور اس سے نہ آپ نے دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم اسی چیز کو کی نشاندہی کرتی ہے, تعلیمی نظام میں جو پڑھایا جاتا ہے نصاب, کہ ہم اس اپنے معاشرے کو اور اپنے ملک کو, اپنے قوم کو, اپنے لوگوں کو کس راہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں. Do we want one monolithic society in Pakistan? تاکہ جہاں پہ سب لوگ ایک ہی طرح سوچیں, ایک ہی طرح سمجھیں اور سوال نہ پوچھا جائے. اور کیا یہ ممکن بھی ہے؟ یہ تو سب سے بڑا سوال ہے.